افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ تم پر جہاد اور قتال فرض کیا گیا اور وہ تم پر گراں ہے، اور شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے؟ آپ فرما دیجئے اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا، اور مسجد الحرام سے روکنا اور نکال دینا لوگوں کو وہاں سے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور فتنہ قتل سے بڑا ہے، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر تم پر قابو پائیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے حالت کفر میں تو ایسوں کے ضائع ہو گئے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں جہاد کے فرض کے بارے میں فرمایا گیا، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد اور قتال فرض کیا گیا۔
بظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاد اور قتال ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے۔ بعض دیگر قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ ہر مسلمان پر عائد نہیں، بلکہ یہ فرض کفایہ کے طور پر ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ضرور ادا کرے تو باقی مسلمان اس سے سبکدوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں کسی زمانے میں کسی ملک میں کوئی جماعت فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان اس فرض کے ترک کرنے کے گنہگار ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا گیا کہ ایسی جماعت کا ہر دور کے اندر موجود رہنا ضروری ہے جو جہاد کے فریضے کو ادا کرتے رہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس میں ایسے لوگ جو کسی سبب یا عذر کی وجہ سے اور کسی دوسری دینی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد کے فریضے کو ادا نہ کر سکیں اور جہاد میں شریک نہ ہو سکیں تو اللہ نے ان سے بھی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے متبادل ایک دینی خدمت کے اندر مصروف اور مشغول ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اور کیوں نہ نکل کھڑی ہو تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ یہاں قرآن مجید نے خود یہ تقسیم پیش فرما دی کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کریں اور کچھ مسلمان دین کی تعلیم میں مشغول رہیں، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جب جہاد فرض کے طور پر نہ ہو بلکہ فرض کفایہ کے طور پر ہو۔ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جہاد اور قتال اگرچہ طبعی طور پر تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے اور اس میں بظاہر نقصان معلوم ہو رہا ہے، لیکن انسان اپنی زندگی کے اندر اس بات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ وہ بہت سی چیزیں ایسی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ اپنا فائدہ ہی فائدہ سمجھتا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کو وہ اپنے لیے نقصان دہ اور مضر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن انجام کا نتیجے کے طور پر وہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور ایسی چیزوں اور ایسے معاملات کا مشاہدہ اکثر ہماری زندگی میں پیش آتا رہتا ہے۔ اس لیے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ جہاد و قتال میں اگرچہ بظاہر جان اور مال کا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن جب حقائق اس کے سامنے آئیں گے اور گہرائی اور ادراک میں جب جائیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ نقصان دراصل نقصان نہیں ہے بلکہ سراسر نفع ہے اور دائمی راحت کا سماں ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے، اور حرمت والے مہینے 4 ہیں: رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ان میں قتال حرام فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں پوری تصریح کے ساتھ قتال کی ممانعت آئی ہے، جیسے کہ فرمایا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، اس میں بھی اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا گیا تو اس میں فرمایا گیا کہ ان مہینوں میں قتال، تو جواب میں فرمایا گیا کہ قتال تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، مگر جب کفار ان مہینوں میں حملہ آور ہو جائیں تو مسلمان اپنی مدافعات میں وہ بھی ان کے ساتھ قتال کریں گے، اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے۔ بروایت حضرت جابر بن عبداللہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہر حرام میں اس وقت تک قتال نہیں فرماتے تھے
جب تک کہ قتال کی ابتدا کفار کی طرف سے نہ ہو جائے۔ آگے فرمایا کہ مسجد حرام سے اور دین حق سے لوگوں کو روکنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ صرف حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ اور بھی کام ایسے ہیں کہ جن میں یہ کفار مبتلا ہیں، وہ بھی برائی کے کام ہیں۔ تو فرمایا والفتنة اشد من القتل، فتنہ اور فساد یہ تو قتل و قتال سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کی شدت قتل و قتال سے بھی زیادہ ہے۔ دین حق کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ دنیا کو امن، عدل اور عافیت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اسی کو فتنہ فرمایا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ پھر فرمایا کہ کفار جو ہے یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے، اور چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں اور تم اپنے دین پر نہ رہو، ان کی یہی کوشش ہے۔ تو دین سے پھر جانا یعنی مرتد ہو جانا، ارتداد اختیار کر لینا، تو اس بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص ایسا کرے گا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یعنی ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو جائیں گے، اور یہ لوگ آخرت میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ اور آخر میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اپنے دین کی، اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، جب وہ اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ لوگ اہل جنت ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اللہ مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم اور جوئے کا، تو آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سوالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابات جو اس صورت کے اندر مذکور ہیں، اس میں یہ آیت بھی شامل ہے۔ اس میں شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف سے سوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب فرمایا گیا ہے۔ ابتدائی اسلام میں عام رسوم جاہلیت کی طرح شراب پینا بھی عام بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں شراب اور قمار یعنی جوا کھیلنے کا رواج عام تھا۔ لوگ ان کی ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر عمل پیرا تھے، ان کے اندر جو بہت سے مفاسد اور خرابیاں تھیں ان کی طرف ان کی نظر نہیں تھی۔ صحابہ اکرام میں کچھ ایسے حضرات بھی تھے جنہوں نے اس زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یعنی ان کی فطرت، طبیعت سلیم جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتی تھی۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا شراب اور قمار انسان کی عقل کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور مال کو بھی برباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا ہے، آیت میں فرمایا گیا کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کے کچھ ظاہری فوائد تو ضرور ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ان کے منافع کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور بڑھی ہوئی ہیں، بلکہ نقصان اس میں زیادہ ہے۔ شراب کے لیے خمر کا جو لفظ استعمال ہوا، اس میں فرمایا ہر وہ چیز شامل ہے جو عقل میں خلل پیدا کر دے، اور اسی طرح میسر یعنی جوا اپنے وسیع معنی میں تمام قسم کی جوئے کی تمام قسم کی اقسام کو شامل ہے۔ لفظ فرمایا گیا کہ اسم
قل فیہما اسم کبیر، اسم گناہ کو کہا جاتا ہے، اور ہر ایسے کام کے لیے آتا ہے جو نیکی اور بھلائی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا ہو۔ پھر اس اسم کے ساتھ کبیر کا لفظ فرما کر اضافہ فرمایا، فقہا نے فرمایا کہ اس میں نشہ کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ قرآن نے نشہ آور چیز اور جوئے کے لیے اسم کا لفظ استعمال کیا کہ دونوں میں اگر مشغول ہوا جائے گا تو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اور اس کا مشاہدہ انسان کرتا رہتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ پھر اور چیزوں میں بھلائی کے کاموں کے لیے بالکل آمادہ اور تیار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں سخت وعیدیں عذاب کی بتلائی ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ ام الخبائث اور ام الفواحش ہے، اس کو پی کر آدمی برے سے برے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا اور جس کے لیے لائی جائے، اور اس کا بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو ہبہ کرنے والا، اس کی آمدنی کھانے والا۔ اتنی وعیدیں فرمائیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر کس قدر برائی ہے اور کس قدر اس کے اندر نقصان پایا جاتا ہے۔ اگلی چیز جو شراب کے ساتھ فرمائی اس کو میسر کہا گیا، یعنی جوا۔ جاہلیت کے زمانے میں مختلف قسم کے جوئے رائج تھے، جن میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا۔ بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے، بعض محروم رہتے تھے۔ محروم رہنے والے کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ گوشت سب فقراء میں تقسیم کیا جاتا، خود استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام اور تابعین اس پر متفق ہیں کہ میسر میں قمار یعنی جوئے کی تمام صورتیں داخل ہیں اور سب کی سب حرام ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، المخاطرۃ من القمار، یعنی مخاطرہ قمار میں سے ہے۔ مخاطرہ کے معنی ایسا معاملہ کیا جائے جو نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہو، یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ بہت سا مال مل جائے گا اور یہ بھی کہ کچھ نہیں ملے گا، جیسے کہ آج کل کی لاٹری کے مختلف طریقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب قسمیں قمار اور میسر میں داخل ہیں، اس وجہ سے یہ سب حرام ہیں۔ قمار یعنی جوئے کے متعلق جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے وہی شراب کے متعلق بھی آیا ہے کہ اس میں کچھ منافع ضرور ہیں لوگوں کے لیے، مگر اس نفع میں اس کا نقصان بڑا ہوا ہے۔ اس کھیل کے ذریعے سے ایک کی دولت سلب ہو کر دوسرے کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس لیے قمار مجموعی حیثیت سے قوم کی تباہی اور انسانی اخلاق کے لیے موت کا باعث ہے۔ ایک بھاری نقصان جوئے میں یہ بھی ہے کہ اس کا عادی اصل کمائی اور کسب سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش یہی رہتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک شرط لگا کر چند منٹ میں مال حاصل کر لے، جس میں نہ کوئی محنت ہے نہ مشقت۔ بعض حضرات نے جوئے کا نام میسر رکھنے کی یہی وجہ بیان کی ہے کہ اس کے ذریعے سے آسانی سے دوسرے کا مال اپنا بن جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قمار کا یعنی جوئے کا لازمی اثر یہ ہے، شراب کی طرح آدمی اس میں مست ہو کر ذکر اللہ سے، بھلائی کے کاموں سے، نماز وغیرہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے شراب اور قمار کو ایک ہی جگہ ایک ہی انداز سے ذکر فرما دیا کہ معنوی طور پر قمار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے جو آدمی کو اس کے بھلے برے کی فکر سے غافل کر دیتا ہے۔ تو یہ ترغیبات ہیں جس سے بچنے کے لیے فرمایا گیا کہ اس سے بچا جائے اور اس میں مشغول نہ ہوا جائے۔
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نفع حاصل کرنے کی نسبت ضرر اور نقصان سے بچنا زیادہ ضروری ہے، یعنی ایک کام کے ذریعے سے فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اس میں کوئی ضرر اور نقصان بھی ہے، تو اس منفعت کو، اس نفع کو چھوڑ دینا ضروری ہے، ایسی منفعت کو نظر انداز کر دینا چاہیے نقصان سے بچنے کے لیے۔ یہی بات ان آیات کے اندر ترغیبی طور پر بیان فرمائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔